السلام علیکم ناظرین، پروگرام قلمکار کے ساتھ آپ کی میزبان نساء احمد حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، جیسے کہ میں اپنے پروگرام کا آغاز ہمیشہ ایک مشہور شخصیت کے قول کے ساتھ کرتی ہوں، تو آج کے پروگرام کا آغاز میں واصف علی واصف صاحب کے ایک جملے سے کرنا چاہوں گی۔ کیا خوبصورت بات کہی ہے انہوں نے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب تک رات اور دن قائم ہے اختلاف قائم رہے گا، اور شاید اختلاف ہی زندگی کی خوبصورتی ہے۔ یہ ایک بہت ہی باشعور بات ہے جو کہ کوئی عقل رکھنے والا شخص اور علم رکھنے والا شخص ہی کہہ سکتا ہے۔ تو آج کے اس پروگرام میں بھی ہم نے ایک علمی اور ادبی شخصیت کو مدعو کیا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے جناب ہدایت سائر صاحب۔ میں تعارف کروانا چاہوں گی، آپ ایک شاعر ہیں، اسکرپٹ رائٹر ہیں، اس کے علاوہ معروف ٹی وی چینلز پہ آپ بطور ٹی وی اینکر بھی اپنی خدمات انجام دیتے آ رہے ہیں۔ آپ FM 107 سے بھی منسلک ہیں اور ایک پروگرام کی میزبانی وہاں پہ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ایک ٹی وی چینل پہ اسکرپٹ رائٹر کے طور پہ بھی کام کر رہے ہیں۔ تو میں اپنے معزز مہمان جناب ہدایت سائر صاحب کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ سب سے پہلے تھینک یو سو مچ کہ آپ نے بلایا، اور جہاں بھی گفتگو ہو وہاں جانا میں سمجھتا ہوں کہ کار خیر ہوتا ہے، ثواب ہوتا ہے آپ کو، کہ آپ کو کچھ بات کرنے کا موقع ملتا ہے۔ بالکل بالکل۔ تو گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ہم ہدایت۔ اچھا، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جب میں پہلی دفعہ آپ سے ملی تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے آپ نے ابھی ادب کی دنیا میں قریبی دہائی میں قدم رکھا ہے، لیکن پتہ چلا کہ آپ ماشاءاللہ کافی عرصے سے کام کرتے آ رہے ہیں، اور آپ کی شخصیت ایسی ہے کہ لگتا نہیں ہے کہ آپ تھوڑا پیچھے 90 کی دہائی سے کام کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں اس کا بھی راز جاننا چاہوں گی، تو کچھ ابتدائی دور کے بارے میں بتائیے کہ آپ نے آغاز کس طرح سے کیا ادبی سفر کی جانب؟ آپ کو فیملی کی جانب سے ملا یا آپ بحیثیت خود بذات خود آپ اس فیلڈ کی جانب آئے؟ اچھا، فیملی کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو میری فیملی کے 3 پروفیشنز ہیں، یا فورسز، یا پھر ایجوکیشن، یا پھر میڈیکل۔ صحیح۔ تو فیملی میں تو کہیں دور تک کوئی ایسا شائبہ نہیں تھا۔ ہمارے تایا جو ہیں وہ کہیں لکھتے تھے، لیکن وہ کبھی منظر عام پہ نہیں آئے، اپنے طور پہ ہی کچھ لکھا ہوگا انہوں نے، شاعری وغیرہ کرتے تھے۔ باقی رہا سوال میرا، تو میں چونکہ ڈیبیٹر رہا ہوں۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ تو ڈیبیٹس وغیرہ میں حصہ لیتا تھا۔ پھر ہمارے اسکول سے ایک رسالہ نکلتا تھا الہلال کے نام سے، تو اس میں کچھ چھوٹی موٹی نظمیں لکھتی، کہانیاں لکھتی، یہ سلسلہ رہا۔ بانسریاں بجاتا رہا، ٹھیک ہے، فلوٹ بجاتا تھا، آرٹ کی طرف زیادہ تھا میرا رجحان۔ پھر کرتے کرتے یہ ہوا کہ کچھ دوستوں سے ملاقات ہوئی، ان دوستوں نے ریڈیو پاکستان کی راہ دکھائی۔ تو ریڈیو پاکستان کی جب راہ دکھائی تو اس وقت تک میں کچھ غزلیں کہہ چکا تھا، اور جو باقاعدہ غزلیں ہیں، ویسے کہتا تو بہت پہلے سے تھا، لیکن جو باقاعدہ طور پہ وزن اور اوزان کا خیال رکھتے ہوئے سارے لوازمات کے ساتھ۔ جب ریڈیو پاکستان جانا ہوا، بزم طلبہ میں 1 منٹ کے نام سے ایک سلسلہ آتا تھا، وہاں پہ اس میں گئے، تو وہاں پر جب وہ سلسلہ شروع ہوا، وہاں میں نے اپنی غزل پیش کی، تو پھر وہاں پر اقبال فریدی صاحب ہوا کرتے تھے، وہ اس وقت اسٹیشن ڈائریکٹر تھے وہاں پہ، تو وہ خود شاعر افسانہ نگار ہیں۔ انہوں نے سنا، انہوں نے بہت اپریشیٹ کیا مجھے، اور انہوں نے کہا کہ تمہاری آواز اچھی ہے، سو ٹھیک ہے تم یہ کرو، لیکن براڈ کاسٹنگ پہ بھی توجہ دو، تم یہ بھی کر سکتے ہو۔ تو وہ سلسلہ یوں وہاں سے چل پڑا، اور اس وقت ظاہر سی بات ہے وہ دور اتنا جسے کہتے ہیں نا کہ زرخیز دور تھا، ایک باقاعدہ ایک جسے کہتے ہیں تربیت گاہ تھی وہاں پہ، وہاں سے سلسلہ شروع ہوا۔ تو یہ بات ہے 97 کی۔ تو اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ ہوا کہ پھر وہیں پہ پہلا مشاعرہ، جو ایک بڑا مشاعرہ ہوتا تھا سالانہ ریڈیو پاکستان کا، وہ پڑھنے کا موقع ملا۔ پھر وہیں سے یاور مہدی صاحب ہاں، انہوں نے اسی مشاعرے میں مجھے سنا۔ پھر اسی میں انہوں نے آرٹس کونسل میں ایک نوجوانوں کا مشاعرہ ہوا تھا، تو وہاں انہوں نے کراچی کے مختلف نوجوانوں کو بلایا، وہاں وہ مشاعرہ پڑھا۔ اس طرح سے کرتے کرتے پھر یہ ہوا کہ پراپرلی جو میرا آنا ہوا تو وہ اس طرف ہوا، اور یہ سلسلہ بنا آغاز ہوا۔ آپ نے ابھی اسٹارٹ میں مجھ سے کہا کہ باقاعدہ طور پہ آپ بہت اچھے مقرر رہ چکے ہیں، تقاریر۔ ایک ماحول ہوا کرتا تھا کہ جب اسکول اور کالجز میں ہمیں ہفتہ طالبات باقاعدہ طور پہ منایا جاتا تھا، تقاریر ہوتی تھی، محنت ہوتی تھی، کالج کا میگزین نکلتا تھا جس کے اندر تمام چیزیں ہوتی تھیں۔ تو ہدایت، اب یہ تمام جو چیزیں ہیں، یہ تربیت کے پہلو ہیں، یہ سارے کہاں چلے گئے ہیں؟ یہ بہت عجیب بات ہے، اور میں خود بڑا حیران ہوتا ہوں، خاص طور پہ اگر میں اپنے بچپن میں دیکھتا ہوں تو میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ اسکول میں ہفتہ طلبہ بنتا تھا، اس میں اچھا پھر ہر جمعرات یا جمعہ ایک دن مخصوص ہوتا تھا، اس میں جو ہے وہ بزم ادب کے نام سے ایک پروگرام ہوتا تھا، بزم ادب کے نام سے،
جو اچھا وہ کلاس وائز بھی ہوتا تھا, وہ کبھی کبھی اسکول کے لیول پہ بھی ہوتا تھا. سو اس میں ٹیچرز باقاعدہ طور پہ آپ کی تربیت کرتے تھے کہ آپ نے بولنا کیسے ہے, کسی نے کچھ لکھا ہے تو وہ وہاں پیش کرتا تھا. پھر رسالے نکلتے تھے, ان رسالوں میں بچوں کی کہانیاں لے کے بالکل پرائمری کلاس سے لے کے سیکنڈری تک جو ہے وہ سب کی لے کے چھاپی جاتی تھیں, پھر وہ دی جاتی تھیں, بچوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی تھی. شاید یہی وجہ ہے کہ اس وقت کے نکلے ہوئے لوگ بہت ہی ڈفرینٹ ہے. ان کا آپ بالکل صحیح بولنا, بات کرنا, لکھنا, ہر چیز میں آپ کو نا ایک بڑا ایک تہذیبی ایک رچاؤ ملتا ہے, جو کہ اب میں دیکھتا ہوں ایسا نہیں ہے, بہت پوٹینشیل ہے اب بھی جو لوگ آ رہے ہیں ان میں, لیکن وہ جو ایک تہذیبی اقدار تھی نا ہماری, وہ کہیں گم دکھائی دیتی ہیں ہمیں, وہ شاید اس طرح سے نہیں ہے. تو یہی وجہ ہے کہ اس وقت لوگ کتاب سے بھی جڑے ہوئے تھے. مجھے ابھی بھی یاد پڑتا ہے, آپ کو بھی شاید یاد ہوگا کہ ہمارے اسکولوں کے کونوں پہ جو ہے وہ گلی کے کونے جو ہوتے تھے وہاں چھوٹی چھوٹی لائبریریز بنی ہوتی تھیں, کتابیں کرائے پہ ملتی تھیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہم وہاں سے 1 روپیہ 1.5 روپیہ 2 روپے کرایہ ہوتا تھا کتاب, اور بڑے شوق سے کتابیں لیا کرتے تھے بھائی. تو ہم کرایہ پہ کتاب لیتے تھے, اور ہم نہیں ہوتا تھا کہ بھائی اسکول کا کام بھی کرنا ہے اور کل اسکول جانے تک اس کو ختم بھی کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو وہاں پر وہ بچوں کی کہانیاں, وہ ناول, وہ ساری چیزیں پڑھتے تو ایک شوق تھا پڑھنے کا. تو وہ ساری چیزیں مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید ہم جو اتنی ساری جسے کہتے ہیں نا کہ مصروفیات ہم نے لاد دی سر پہ بلا وجہ کی مصروفیات, بالکل ایسے ہی ہے, تو اس میں کہیں گم ہو گئی ہیں. اور اس کے گم ہونے کے ساتھ یہ ہوا کہ ہمارے رشتے ناطے اور معاشرتی اقدار بھی کہیں جو ہے وہ دائیں بائیں گم ہوتے جا رہے ہیں. اچھا, جس دور میں آپ بات کر رہے ہیں میں بھی اسی دور میں کہیں نہ کہیں لازمی سی طور ہے گزری ہوں. تو اب جب ہم نوجوان نسل کے ساتھ مل کے, جو اس وقت آنے والی 20s اور 30s کے انڈر میں جتنی بھی جنریشن ہے, تو بعض دفعہ ایسا لگتا ہے کہ ہم جب ان کے ساتھ مل بانٹ کے بیٹھتے ہیں تو ایسا لگتا نہیں ہے کہ وہ نسل بہت زیادہ نقصان لے کے آ رہی ہے اردو کے حوالے سے خصوصی طور پہ. آپ نقصانات دیکھ پاتے ہیں؟ اچھا, یہ 2 طرح سے چیزیں ہوتی ہیں. جہاں کوئی ایک چیز ہماری زندگی میں ایڈ ہوتی ہے تو وہاں کوئی نہ کوئی چیز ہماری زندگی سے نکل جاتی ہے. ٹھیک ہے, یہ نیچرل سا فینومینا ہے. بات یہ ہے کہ جن چیزوں میں ہم آج تک کمزور ہیں, ہماری یہ نسل ان چیزوں میں بہت آگے ہے, مگر ایک سائڈ ان کی جو ہے وہ کمزور پڑ رہی ہے. اچھا, اب اس میں ہوتا یہ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے اس وقت اگر ہم بات کریں تو ہم پرٹیکولرلی کسی ایک سوسائٹی کی بات نہیں کرتے, چونکہ ہم ایک گلوبلی ہم تقریباً ایک ہی فورم پہ آ چکے ہیں. پاپولر کلچر ہے, پاپولر معاملات ہیں سارے, تقریباً جو ہے وہ تمام تہذیبیں اس وقت کسی ایک پیج پہ دکھائی دیتی ہیں ہمیں. اس صورتحال میں obvious سی بات ہے کہ جب ہم گھر جاتے تھے یا ہمارے بڑے گھر میں آتے تھے تو ہم یہ دیکھتے تھے کہ وہ کتاب کو وقت دیتے تھے. بالکل ایسے. ٹھیک ہے, نانیاں دادیاں وہ کہانی سنایا کرتی تھیں, ان کا کوئی نہ کوئی سبق بھی ہوتا تھا کہانیوں کا. ٹھیک ہے, تو ہماری انٹرٹینمنٹ کا جو الٹیمیٹ پوائنٹ تھا نا وہ یہی تھا, جو سورس تھا وہ یہی تھا. جیسے جیسے وقت کے ساتھ ساتھ سورس بدلتا گیا ویسے ویسے مینٹالٹی بدلتی گئی. اب وہاں پہ ہم سے قصور کیا ہوا؟ ہم سے قصور یہ ہوا کہ ماؤں نے وہ جو ان کا ایک تہذیبی سلسلہ تھا تربیت کا, اس کو چھوڑ کے بچوں کو گیجٹس کے حوالے کر دیا, ٹی وی کے حوالے کر دیا, لیپ ٹاپ کے ٹیبلٹ کے حوالے کر دیا. اب ہوا یہ کہ بچہ گلوبلی تو بہت کچھ زیادہ سیکھ گیا ہے, لیکن جو کلچرلی اور تہذیبی طور پہ اس کو ملنا تھا وہ اس سے کٹ گیا. جو ویلیوز ہیں وہ اس نے نہیں سیکھی, ہاں وہ کٹ گئی اس سے. بالکل صحیح. سو اس میں ہم قصوروار انہیں نہیں ٹھہرا سکتے, اس میں ہمارا اپنا قصور ہے کہ میں اگر ابھی گھر جاتا ہوں تو میں کتنا وقت دیتا ہوں گیجٹس کو, کتنا وقت دیتا ہوں کتابوں کو, کتنا وقت دیتا ہوں بچوں کو, یہ مجھ پہ منحصر ہے. تو یہ ساری جو صورتحال ہے اس میں آنے والی نسل کا کوئی دوش نہیں ہے, یہ سارا کچھ ہمارا اپنا کیا درا ہے. اس لیے ہاں ہمیں میرے خیال میں دور کی کچھ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ہر دور کی, تو اگر ہم نوجوان نسل کو یہ کہیں مورد الزام ٹھہرائیں تو یہ بھی غلط ہوگا, کیونکہ وہ اس دور کی پیدائش ہیں, تو وہ اسی کے ساتھ ساتھ ہی چلیں گے. شاید ہم ان کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے. آپ بھی پڑھاتی ہیں, آپ کا بھی جو ہے وہ سلسلہ ہے, ہم بھی کبھی کبھار چلے جاتے ہیں کہیں کسی یونیورسٹی میں, کالج میں یا مختلف جگہوں پہ انٹریکشن ہوتا ہے. میں یہ دیکھتا ہوں کہ سوچ میں یہ نسل ہم سے بہت آگے. ایسے سوالات آتے ہیں بعض اوقات کہ آپ ہل جاتے ہیں, آپ کے پاس جواب نہیں ہوتا آپ کے پاس, یا پھر آپ اس بھائی جواب تو بہت بات کی بات ہے, آپ اس سوال پہ حشش کر اٹھتے ہیں کہ کیا سوال ہے. تو کہنے کا مطلب کہ سوچتے تو ہیں یہ سب, یہ سارا کچھ تو ہے, لیکن بات یہ ہے
کہ کہاں کمی ہے یہ انہیں نہیں سوچنا، یہ ہمیں سوچنا ہے، بالکل، چونکہ بچہ وہ فالو کرتا ہے جو اس کے گھر میں ہو رہا ہوتا ہے. بالکل ایسے. اچھا ہدایت، آپ براڈ کاسٹنگ سے بھی تعلق رکھتے ہیں، ریڈیو پاکستان سے بھی اس وقت آپ کا تعلق ہے، بلکہ رہ چکا ہے، اور ابھی بھی آپ FM کے ایک چینل سے منسلک ہیں. تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ اب تک اس وقت میڈیا میں جو بڑے بڑے نام ہیں وہ سب پہلے ریڈیو سے ہوتے ہوئے گزرے. تو باقاعدہ طور پہ کہا جاتا ہے کہ ریڈیو ایک تربیت گاہ ہے، باقاعدہ اسکول ہے جہاں لب و لہجے کی تربیت دی جاتی ہے، زبان کا اتار چڑھاؤ، اور اردو کو کس طرح سے بولا جاتا ہے، جملوں کو کس طرح کنیکٹ کیا جاتا ہے. میں خود بھی بذات خود اس کا پارٹ رہی ہوں، تو وہ مجھے معلوم ہے. تو جو ریڈیو پاکستان کی جو تربیت کا کردار ہے وہ آپ کی زندگی میں کتنا زیادہ رہا؟ بھائی میری زندگی میں یہ کردار آپ یوں سمجھیں کہ میں آج جو کچھ بھی ہوں، اگر مجھے ریڈیو پاکستان میسر نہ آتا تو شاید میں یہ کچھ نہ ہوتا. ٹھیک ہے، مجھے ابھی بھی یاد پڑتا ہے کہ اتنے شاید ہم اپنے اماں ابا سے نہیں ڈرتے تھے جتنا ایک ڈیوٹی آفیسر ہوتا تھا اس سے ڈرتے تھے. بالکل ٹھیک ہے، چونکہ ان کا کام یہی ہوتا تھا کہ وہ لوگوں کو سنتے تھے، تلفظ کیسے ادا کیا آپ نے، جملہ کیا تھا، وہ ایک ایک چیز نا غلطیاں نوٹ کر کے رکھی ہوتی تھی، اور اگلے دن آپ کی کلاس ہوتی تھی کہ بھائی یہ کیا ہے، کیا کہا آپ نے. ٹھیک ہے، جسے مجھے یاد پڑتا ہے. اچھا یہ بڑا معصوم سا جملہ ہے. مجھے کہا گیا کہ فلاں صاحب سے یہ پوچھ کے آؤ. میں آیا، میں نے کہا جی وہ بول رہے ہیں کہ ایسے ایسے ہے، کچھ ایسا ہو. میری پروڈیوسر نے مجھے ٹوکا، انہوں نے کہا صاحب بیٹا جانور بولتے ہیں انسان کہتے ہیں. بڑا بیسک سا فرق تھا، لیکن کیونکہ بولی اور کہنے میں مطلب ایک گو کے معنی تو ملتے ہیں آپ کو، سیم ہے بالکل، لیکن اس کے باوجود لیکن بات یہ ہے کہ وہ جو ایک شائستگی آتی ہے نا، جو شگفتگی آتی ہے، جو اس کی مٹھاس آتی ہے زبان کی، تو وہ چیزیں بڑی کمال ہیں. اچھا ساحر، اور یہ بھی ہے کہ ریڈیو پاکستان یا آپ کسی بھی میڈیا کے میڈیم کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ یہاں میں پروگرام کر رہی ہوں، آپ پروگرام کر رہے ہیں، ہم بات کر رہے ہیں، تو ہمارے منہ سے نکلنے والے جو الفاظ ہیں وہ دوسروں کے ہزاروں کھربوں لوگوں کے کانوں تک جا رہے ہیں. تو وہ جو ہم بات کر رہے ہیں، بول رہے ہیں، ہم ایک ہی ہیں جو اس سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ ہزاروں لوگ ہیں جو سن رہے ہیں، تو وہ بھی سیم وہی الفاظ اپنی زندگی میں شامل کریں. بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ کوئی بھی لفظ نا، ہمیں یہ جو آوازیں دائیں بائیں سے آتی ہیں نا، یہ جنہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کسی کام کی نہیں ہے، لیکن وہ بھی کہیں ہمارے لاشعور میں نا اسٹور ہو رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو نفسیاتی طور پہ جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ شعور، تحت الشعور اور لاشعور کی جب ہم بات کرتے ہیں، تو تحت الشعور تو ایک معتصب کا کام کرتا ہے. بالکل. تو جب کبھی کوئی چیز کچھ ایسا ہوتا ہے تو وہ الفاظ جو کہیں ہمارے لاشعور میں ہوتے ہیں نا، تو تحت الشعور سے وہ کبھی بھی اس کو گولی دے کے نا وہ نکل کے ہمارے شعور میں آ جاتے ہیں. وہ آٹومیٹکلی ہمارے جو اس کرنٹ وقت میں ہم موجود ہوتے ہیں نا، وہ اس کا حصہ بن جاتے ہیں. سو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اچھا سنا ہوا، اچھا پڑھا ہوا اور اچھی صحبت، اس کے اثرات جو ہے نا وہ لاشعوری طور پہ آپ کی شخصیت کی ایک مخصوص جو ہے نا وہ ایک شناخت بنا دیتے ہیں. بالکل شناخت بنا رہے ہوتے ہیں. اچھا، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اچھی صحبت اختیار کرنی چاہیے ہمیں. ایگزیکٹلی اچھی صحبت میں. اچھا، ہمارے ماں باپ بھی ساحر دوست بھی بڑے دیکھ سنبھل کے ان کی پرمیشن سے بنائے جاتے تھے. ایسے ہی ہے. تو جب اتنی تربیت میں باریک بینی کا آپ خیال رکھتے ہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے جو پروڈکٹ نکلے گی وہ اچھے طریقے سے ہی آگے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا دیکھیں نا، بچہ جو ہوتا ہے نا، بچہ وہ کیا شعر ہے غالب کا، ایماں مجھے روکے ہے جو کھینچے ہے مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے. واہ واہ. اچھا بڑی عجیب بات یہ ہے نا کہ برائی کھینچتی ہے آپ کو، اچھائی روکتی ہے آپ کو. بالکل ایسی. آپ کسی سے بہت آپ کسی کو چاہتے ہیں نا، تو آپ اس کو روکیں گے کہ رک جاؤ یار، نہیں جاؤ. ٹھیک ہے، اور برائی جو ہے نا وہ ہاتھ پکڑ کے کھینچ کے زبردستی لے کے جاتی ہے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے، درست فرمایا. اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہوتا ہے کہ اس میں اٹریکشن اتنی ہوتی ہے کہ آپ بھی کھینچتے ہیں اس کی طرف. ٹھیک ہے، وہاں پر جو مین کردار ہوتا ہے وہ تربیت کرنے والے کا ہوتا ہے کہ وہ کہاں آپ کو روکتا ہے، کہاں آپ کو الاؤ کرتا ہے، وہ کتنا فاصلہ رکھتا ہے، کتنی چیزیں کرتا ہے، کیا کرتا ہے کہ جس سے آپ شعوری سطح پر اتنے بہتر ہوتے جائیں کہ آپ کو اپنے آج کا، کل کا اور اس سے آگے کا جو ہے نا وہ ادراک ہوتا چلا جائے کہ مجھے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا. پہلی بات. دوسرا جو بات کی آپ نے ریڈیو پاکستان کی اور اس کی تربیت کی، تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جتنے بڑے نام ہمیں سنائی دیتے ہیں، ہم ان کو پڑھتے بھی ہیں، ہم ان کی باتیں بھی سنتے ہیں. تو اس ادارے کا چونکہ ابلاغ عامہ کا پہلا ادارہ ہے. ٹھیک ہے، وہ پہلی جگہ تھی کہ جہاں سے
اس ملک کے بننے کی خبر دی گئی, ٹھیک ہے, تو اس کا کردار تو ہم کسی طور بھول ہی نہیں سکتے ادھر دیکھا جائے. باقی ساتھ ساتھ جو تربیت کا معاملہ تھا, تو آپ دیکھیں کہ وہ ہمارے ادبی معاملات ہوں, وہ فنون کے جتنے بھی شعبے ہوں, ان سب میں جتنا کام اس ادارے نے کیا, اتنے بڑے بڑے نام دیے ہمیں, وہ موسیقار ہوں, وہ شاعر ہوں, وہ ادیب ہوں, وہ براڈ کاسٹرز ہوں, وہ اداکار ہوں, بڑے بڑے نام دیے اس نے, اور سب ایسے کہ آپ کہیں کہ واقعی یہ کچھ جانتے ہیں. میں اگر اپنے اس دور کی بات کروں جو مجھ سے سینئر سارے لوگ تھے, عطر شاہ نقوی اجنبی جسے کہتے ہیں, اچھا اس کے بعد علی عمران, عاطف توقیر, مستقیم غوری, یحییٰ حسینی, طارق متین, یہ سارے لوگ دیکھیں ابھی کہیں نہ کہیں آپ کو نظر آتے ہیں, دکھائی دیتے ہیں کہیں, ٹھیک ہے, ایون انیک بھائی, یہ سارے لوگ سب وہیں سے یہیں سے نکلے ہیں سارے کے سارے لوگ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو تربیت تھی نا وہ بڑی اہم تھی, اور اس نے جوڑ کے رکھا ہوا تھا ہمیں ہماری تہذیب سے, ہماری روایت سے, ہماری زبان سے, ہر چیز سے. بالکل بالکل. اور اللہ کرے یہ معاملہ رہے, یہ معاملات اسی طریقے سے جاری رہیں. تو ہدایت بس ایک وقفے کا وقت ہے, تو ناظرین آپ نے کہیں بھی نہیں جانا ہے, ابھی ہم آتے ہیں واپس ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ہم واپس آ چکے ہیں اور گفتگو کا سلسلہ ہم وہیں سے جوڑیں گے جہاں سے ہم نے منقطع کیا تھا. تو ہدایت ہماری بات چیت چل رہی تھی اردو کے حوالے سے, تربیت کے حوالے سے, براڈ کاسٹنگ کے حوالے سے, لب و لہجے کے حوالے سے, کہ کیا خوبصورت لوگ تھے جنہوں نے تربیت ہمیں دے دی, اور پھر آگے پھر ہم یہ توقع کر رہے ہیں کہ ہماری نوجوان نسل میں بھی یہ منتقلی ہے. اچھا, ایک لکھاری آپ ہیں, شاعر ہیں آپ, کتنا حساس ہوتا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شاعر ایک عام انسان کے مقابلے میں کچھ مختلف جذبات رکھتا ہے, کتنی حساسیت ہوتی ہے ایک شاعر میں؟ میں درجنوں بار اس سوال کے جواب میں ایک مثال دے چکا ہوں, آج پھر اس کو دہراؤں گا. بالکل. اور وہ میں سمجھانے کے لیے اس لیے کرتا ہوں کہ وہ ذرا آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے. یعنی ایک لکھنے والے یا ایک احساس رکھنے والے شخص کے لیے, تو جیسے یہ موسم ہے, یہ سیزن ہے, خزاں کا موسم ہے, سردی آ چکی ہے, پتے جو ہیں وہ سارے گر چکے ہیں. سو میں آپ کو کسی پرفضا مقام پہ بھیجوں, آپ شاعرہ ہیں, اور ایک عام بندے کو بھی وہاں بھیجوں, آپ کو میں ایک ہی ہوٹل میں 2 الگ الگ روم دوں, اور ان کی کھڑکیاں کھلتی ہوں کسی پرفضا مقام کی جانب. تو ایک عام شخص جو ہے وہ جائے گا, کھڑکی کھولے گا, نتنے پھلا کے سانس پھیپھڑوں میں بھرے گا, کہے گا واہ کیا منظر ہے, ٹھیک ہے, اور وہ نکل جائے گا. آپ کھڑکی کھولنے کے بعد اس سارے منظر کو دیکھیں گی, آپ کو سکون تو بڑا محسوس ہوگا, لیکن اگلے ہی لمحے نا آپ کو ایک اداسی گھیر لے گی جب آپ درختوں کی بنا پتوں کی شاخیں دیکھیں گی. تو آپ وہ جو شاخ سے پتے کے ٹوٹنے کا دکھ ہے نا, آپ اسے محسوس کریں گے. بالکل ایسے ہی ہے. آپ شاید اس درخت کا حال احوال پوچھیں, اس کے قریب جائیں, تو جب اس کے نیچے پہنچے تو آپ کے پیروں کے نیچے ٹوٹتے پتے جو ہے نا, آپ ان کے ٹوٹنے کا دکھ بھی محسوس کریں گے. شاید ان کی چرچراہٹ آپ کو اداسیت ایسے ہی. بالکل. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اکثر ایک بات کرتا ہوں, کہتے جی کہ داخلی اور خارجی معاملات ہوتے ہیں. ہاں بالکل, ٹھیک ہے. تو ایک لکھنے والا, ایک احساس کرنے والا شخص جو ہے, اس کا کوئی معاملہ خارجی نہیں رہتا, وہ سب داخلی بن جاتا. وہ جب تک اس کا خارج اس کے داخل کا حصہ نہیں بنے گا نا, بالکل وہ کاغذ پہ نہیں آئے گا. سو اس کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ وہ خارج کو بھی اپنے داخل کا حصہ بناتا ہے, اس کا اظہار کر دیتا ہے. بالکل, کیا بات ہے, کیا سو بات ہے. یہ سب سے بڑی ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک مثال ہے. تو یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک جو لکھنے والا شخص ہوتا ہے نا, اس کا بنیادی وصف ہی ہوتا ہے کہ وہ احساس کی آنکھ سے دیکھتا ہے ہر چیز کو, اور احساس سے دیکھی ہوئی جو بھی چیز ہوتی ہے, احساس کی آنکھ سے دیکھی ہوئی جو بھی چیز ہوتی ہے, وہ لازمی طور پہ اس کے اظہار میں آتی ہے, اور اس کی داخلی کیفیت بننے کے بعد اظہار میں آتی ہے. بالکل بالکل درست کہا. اچھا, آپ مختلف روزناموں میں آپ کے کالمز بھی شائع ہوتے رہتے ہیں, ہوتے رہے ہیں. تو آپ مجھے بتائیے گا کہ کن موضوعات کا آپ خصوصی طور پہ انتخاب کرتے ہیں اپنے قلم سے گزارنے کے لیے, کیا موضوعات ہوتے ہیں وہ؟ اچھا دیکھیے, نارملی شاعری میں یا افسانے میں یا کہانی میں تو ہم زیادہ تر اپنے دل کی مان رہے ہوتے ہیں. سو کالمز کی طرف آنے کا میرا بنیادی مقصد یہ تھا کہ جو سماجی ایشوز ہیں ہمارے, خاص طور پہ میں نے زیادہ جو میں نے کام کیا ہے وہ ہمارے رویوں کے حوالے سے زیادہ کام, انسانی رویے, ہماری اخلاقیات, ہمارا معاشرتی رکھ رکھاؤ, تو میں نے زیادہ فوکس اس پہ رکھا ہے. میں حرف عام کے نام سے لکھتا ہوں جتنے بھی میں نے لکھے.
تو حرف عام میں جو چیزیں ایک عام آدمی کے لیے میٹر کرتی ہیں میں نے انہی کو جو ہے وہ موضوع بنایا ہمیشہ. اور اس میں وہ ہمارے سماجی رویے ہوں, وہ ہمارے رشتوں کی گراوٹ ہو, وہ ہماری تہذیبی اقدار کا جو ذبح حالی ہے اس کا معاملہ ہو, جو ہمارا ثقافتی معاملہ دگرگوں ہوتا جا رہا ہے اس کے معاملات ہوں. تو میں نے نارملی اپنے اور لوگوں کے ساتھ جڑے ہوئے مسائل کو ہی اس میں نے ہمیشہ موضوع رکھا اور اسی پہ لکھا میں نے. اچھا, کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے کوئی کالم لکھا ہو اور اس کے بعد آپ کو ایسا محسوس ہوا ہو کہ آپ کے لکھنے کی وجہ سے کسی تک پیغام پہنچ گیا ہے؟ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے آپ لکھتے بہت ہیں لیکن کوئی سننے والا اور اس پیغام کو سمجھنے والا کوئی شخص موجود نہیں. مجھے ایسا ہوا کہ ایک دفعہ میں نے ایک کالم لکھا اور وہ ایجوکیشن کے مسئلے پہ تھا, اور ایک اسکول کو میں نے اس میں جو ہے وہ موضوع بنایا تھا, اور اس اسکول کی حالت زار پہ میں نے بات کی. تو میں تنقید کا شکار اس وقت ہوا, بیجا تنقید کا, اس مخصوص حلقے کی جانب سے اور اس علاقے کی جانب سے, کہ جب معلوم یہ ہوا کہ اس اسکول کے پرنسپل صاحب اور جو ای ڈی او تھے وہاں کے ان کا تبادلہ کر دیا گیا ہے. کیونکہ جب انہوں نے دیکھا کہ بھائی یہ سلسلہ انہوں نے وہاں وزٹ کروایا, وزٹ کرنے کے بعد جو ہے تو تب مجھے اس تنقید کے بعد ایک خوشی یہ ہوئی کہ ہاں میری بات جو ہے وہ پہنچتی ہے. پھر دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ مجھے بہت سارے لوگ جو دور دراز علاقوں میں یا مختلف مضافاتی علاقے وہاں سے مجھے باقاعدہ ای میلز کر کے اس پہ مجھے اپنے مسائل بتاتے تھے کہ اس مسئلے پہ آپ لکھیں. یہ بڑی بات ہے. ہاں, تو جو کہ اخبار کا جو دور تھا, اب تو خیر چونکہ بہت کم ہوتا جا رہا ہے پرنٹ کا معاملہ. تو دیکھیں میں پرنٹ کو اور ریڈیو کو, ان دو کو میں ہمیشہ بڑا ویلیو کرتا آیا ہوں اور میں ابھی بھی کرتا ہوں. یہ جو بات ہے نا, کوئی بھی پروگرام جو ڈیجیٹل پہ جاتا ہے یا کسی اس پہ جاتا ہے وہ گیا غائب ہو گیا, ٹھیک ہے. سو پیپر پہ چیز اس وقت تک موجود رہتی ہے جب تک وہ پیپر ہے. بالکل صحیح, ٹھیک ہے. تو وہ چیز جو ہے نا وہ بڑی اہم ہے کہ وہ کاغذ کے سپرد ہوئی ہوئی ہے. اسی طرح سے ریڈیو ہے, آپ کو مختلف میڈیمز کے لیے بیٹھنا پڑتا ہے, آپ کو وقت دینا پڑتا ہے, آپ باؤنڈ ہو جاتے ہیں نا. ریڈیو آپ کو باؤنڈ نہیں کرتا, آپ چلتے پھرتے کام کرتے آپ اسے سن سکتے ہیں. تو پرنٹ کا جو دور تھا نا, اس دور میں یہ تھا کہ لوگ پڑھتے بھی تھے, لوگوں تک بات بھی پہنچتی تھی, اور وہ بھی ایک جو ریڈرشپ بڑھانے کا ایک سلسلہ تھا کہ لوگ پڑھنے کی ان کو عادت ہوتی تھی, وہ پڑھتے تھے. ہمارے بڑوں کو ہم دیکھیں تو دیکھیں نا, وہ اخبار پڑھے بغیر ان کو نیند نہیں آتی تھی, سکون ہی نہیں ملتا, دن کا آغاز ہی نہیں ہوتا تھا. ہاں بالکل. اب میں خود اگر دیکھوں پچھلے ایک سال سے میرے گھر میں اخبار بند ہے. ہاں, پرسوں بات ہو رہی تھی ہمارے گھر میں نے کہا یہ کیا چکر ہے. اچھا, وہ بند اس لیے ہے کہ پہلے اخبار پھینکنے والے مل جاتے تھے, آسانی سے آ جاتے تھے, اب تو وہ کام ہی تقریباً ختم ہو گیا. اور کتنی افسوس کی بات ہے نا کہ پہلے وہ ایک میڈیم ہوا کرتا تھا ہدایت, کہ جس میں آپ صبح ناشتے میں باقاعدہ آپ کے ابا جان سن رہے ہوا کرتے تھے اور آپ بآواز بلند اس کی شاہ سرخیوں کو پڑھ رہے ہوتے تھے. وہاں تلفظ کی آپ کی بہتری ہوتی تھی, وہیں جھاڑ پڑتی تھی, آپ کو ڈانٹ پڑتی تھی. اور جب ایون ہم نے میڈیا سائنسز پڑھا تو اس میں بھی ہمیں جو اسٹارٹ دیا جاتا ہے وہ اخبارات کے پڑھنے سے ہی دیا جاتا ہے. اس میں آپ کو اردو سیکھنے کے مواقع ملتے ہیں, نئے نئے الفاظ آپ کو. اچھا, اس وقت میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ جو معاشرے میں جس قسم کی اردو بولی جا رہی ہے اور سمجھی جا رہی ہے, شاید میں اور آپ بیٹھ کے اس وقت جس پیرائے میں بات کر رہے ہیں اور جس اچھی اردو کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں, وہ الفاظ اور وہ جملے ہمیں عام معاشرے میں کہیں نظر نہیں آتے. یہ اتنا جو بڑا گیپ ہے, ہم یہاں بڑا سکون محسوس کرتے ہیں, لیکن جب ہم بھی عام معاشرے میں بیٹھتے ہیں ہدایت جا کے تو ہم بھی پھر انہی کی بولی بولنے لگ جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی. تو یہ جو گیپ ہے یہ, اچھا میں آپ کو بتاؤں, دیکھیے ایک بڑا نفسیاتی پہلو یہ ہے کہ جب بھی کوئی ایک چیز نا بار بار آپ کو ناگواری گزرنے کے باوجود آپ کو سنوائی جا رہی ہو, دکھائی جا رہی ہو, سنوائی جا رہی ہو, دکھائی جا رہی ہو, تو ایک وقت آتا ہے کہ اس میں ایکسیپٹنس آ جاتی ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, یہ نیچرل فینومینا ہے کہ آپ میں اس کی ایکسیپٹنس آ جاتی ہے. میں نارملی اگر بات کروں کہ ٹی وی پہ چلنے والے وہ مناظر جو آج سے 15 برس پہلے جیسے ہی اس منظر کے آنے کا خدشہ بھی ہوتا تھا تو ٹی وی کا جو سائڈ ہے نا وہ چینج ہو جاتی تھی. بالکل درست. اب اگر دیکھا جائے تو اب میرے خیال سے اب کسی کو برا نہیں لگتا, اب وہ ساری چیزیں وہ نہیں ہے, وہ ٹھیک ہے, نارمل ہو گیا. تو یہی وجہ ہے کہ وہ تمام تر چیزیں جو ہے نا, وہ جب آپ کسی کو برا سنواتے رہیں گے, پڑھاتے رہیں گے, تو وہ ایک وقت آئے گا کہ اس کا معیار جو ہے نا وہ وہیں سیٹ ہو جاتا ہے. بھائی پتھر ہے نا, آپ اس پہ پانی کی ایک ایک بوند
گراتے رہیں مستقل, بالکل اس میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے, وہ بھی اس کو وہاں پہ اپنی جگہ بنا لیتے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے, بالکل درست کہا. تو اس طرح سے وہی جیسے میں نے کہا نا کہ لاشعور میں ہماری جانے والی چیزیں جو ہیں وہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ جب ان کی تعداد بڑھ جاتی ہے نا تو پھر ویسی چیزیں نکلنے لگ جاتی ہیں. آپ شاعر ہیں ہدایت, اور یقینی طور پہ آپ کے بھی کوئی پسندیدہ شخصیات آپ کی رہی ہیں, تو کلاسیکل دور میں آپ کسے پڑھنا پسند کرتے ہیں جسے آپ کہتے ہیں ویسے تو بڑے بڑے نام گزرے ہیں, آپ جس کو اٹھائیں تو آپ کہیں گے کہ کیا کلام ہے. ہر شاعر ایک اپنی منفرد مقام رکھتا ہے, ایک الگ شخصیت ہے, قلم کا مزاج الگ ہے, موضوعات ڈیفرنٹ ہے. کس کو پڑھنا پسند کرتے ہیں؟ اچھا ویسے تو دیکھیں مجھے یہ بڑا عجیب لگتا ہے کہ میں کسی ایک اسپیسیفک شخصیت کا نام لوں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے کلاسیکی ادب کا ہر نام منفرد ہے, ایک الگ ہی اپنی بالکل شناخت کے ساتھ اور شخصیت کے ساتھ کھڑا ہے. لیکن میرے ہاں جو ایک عجیب معاملہ یہ ہے کہ غالب کو میں جتنی بار پڑھتا ہوں وہ اتنا ہی نیا لگتا ہے, اس کا جو شعر جتنی بار پڑھتا ہوں وہ یعنی کہ ہر موڈ میں وہ نئے رنگ نئے زاویے سے مجھ پہ کھلتا ہے. یعنی غالب کے ہاں یہ چیز ہے خاص طور سے کہ اس کے اشعار جو ہیں وہ ہر بار آپ کو نئے معلوم ہوتے ہیں. وہ غالب کو اسی لیے فلسفی شاعر بھی کہا جاتا ہے نا, فلسفہ ہے اس کی شاعری میں. پھر دوسرے نمبر پہ یہ ہے نا کہ بھائی دیکھیں بات یہ ہے, میں اکثر ایک بات کہتا ہوں دوستوں سے کہ اللہ کہتا ہم نے تمام روحوں کو ایک ہی دن پیدا کیا, وہ دن تھا یوم الست. سو طے یہ ہوا کہ روح حضرت آدم علیہ السلام کی ہے یا پھر ابھی پیدا ہونے والے بچے کی, روحوں کی عمر ایک ہے جس مختلف اوقات میں دیے گئے. بالکل صحیح. اب ہوتا یہ ہے کہ جب ہم اس دنیا میں آتے ہیں ہم غور و فکر کرتے ہیں, جیسا کہ کہا گیا کیا تم غور و فکر نہیں کرتے, بے شک عقل والے کی نشانی ہے. ٹھیک ہے, بار بار قرآن میں یہ بات کہی گئی. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جب ہم غور و فکر کرنے لگتے ہیں تو پروردگار ہماری زندگی میں روح کے وہ تجربات ڈال دیتا ہے جو اس نے اس الٹیمیٹ ریالٹی میں کیے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ کے سامنے سے چیزیں کھل جاتی ہیں. بالکل درست. تو غالب کو آپ فلسفے پہ پرکھیں, آپ اس کو دیگر جو شعری جمالیات ہیں اس پہ پرکھیں, آپ اس کو سائنٹیفک حوالوں سے پرکھیں آپ کو, تو وہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی جہت ایسے کھلتی ہے کہ آپ ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ. ٹھیک ہے, اب جب اس کی سائنٹیفک توجہ میں جائیں گے تو جس ستارے کی روشنی ہم دیکھتے ہیں ابھی, تو سائنس کہتی ہے تو ہزاروں سال پہلے کی روشنی ہے اس کی, تو ہزاروں سال پہلے اب وہ جسے ہم دیکھ رہے ہیں وہ ستارہ ہے بھی یا نہیں ہے جس کی روشنی ہم تک پہنچی ہے. صحیح بات ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمام تر چیزیں جو ہے نا اور بہت ساری چیزیں آپ کو وہاں پہ کھلتی ہیں, آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یار یہ کچھ الگ ہے, ایسا نہیں ہے. حالانکہ مجھے اقبال چونکہ میرے پسندیدہ شاعر فیوریٹ اس لیے رہا ہے کہ وہ جو روانی ہے, اور پھر مجھے شاعری کی طرف اگر کہا جائے تو جب میں اسپیچ کمپٹیشنز میں اور ڈیبیٹس وغیرہ میں حصہ لیتا تھا تو اقبال کے اشعار چکے سب پڑھتے, تو بھائی نے مجھے بانگ درا لا کے دی تھی پہلی کتاب اس کی. پھر اس کے بعد مجھے شوق ہوا تو میں نے پڑھنا شروع کیا. تو گو کہ وہ سارے لوگ ہیں, وہاں سے آ جائیں آپ فراز تک آ جائیں, آپ عصر حاضر تک آ جائیں, لوگ تو سبھی اچھا لکھتے ہیں. بالکل. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر شخص اپنے تجربے کہتے ہیں نا کہ غلطی آدمی اس وقت تک غلطی کرتا ہے جب تک اسے ادراک نہیں ہوتا. اگر اسے ادراک ہونا کہ وہ غلطی کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے تو وہ غلطی کرے ہی نا. میں نے ایک کام کیا, میں نے تو صحیح سمجھ کے کیا, آپ مجھ سے بہتر ہیں, آپ مجھ سے بڑے ہیں, آپ کا تجربہ زیادہ ہے, میں نے آپ کے سامنے آ کے پیش کیا, آپ نے کہا نہیں صاحب یہ نا ایسے نہیں ایسے ہو سکتا تھا. ٹھیک ہے, تو آپ نے اس میں سے غلطی نکالی, میں نے تو ٹھیک کیا تھا اپنی طرف سے. ٹھیک ہے, تو طے یہ ہوا کہ غلطی ہم جو ہے وہ جان کر نہیں کرتے. بالکل. ہمیں اس کا ادراک نہیں ہوتا, ہم تب کرتے ہیں, ادراک ہو تو ہم کریں ہی نا. بالکل درست. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تمام جتنے بھی لوگ ہیں سبھی اپنی سب کا اپنا اپنا ایک مقام ہے, لیکن غالب کا ایک اپنا ایک الگ مقام ہے جو کہ ابھی تک زندہ ہے. اب تک موویز بنتی ہیں ان کے اوپر, اب تک باقاعدہ طور پہ میں بہت سارے اسکولوں کے اسٹیج شوز میں بھی دیکھتی ہوں کہ بچے غالب بنے ہوئے ہوتے ہیں, تو مطلب اس کو ابھی تک ایکنالجمنٹ ہے, تسلیم کیا جاتا ہے. میرے خیال میں چند خوش نصیب شخصیات ہیں ادب کے اندر جو کبھی پرانی نہیں ہوں گی. گلزار صاحب نے کہا تھا نا, بلی مارا کے محلے کی وہ پیچیدہ دلیلوں سی گلیاں, سامنے ٹال کے نکڑ پہ بٹیروں کے قصیدے, ایک بکری کے ممیانے کی آواز, اور چند دروازوں پہ لٹکے ہوئے بوسیدہ سے کچھ ٹاٹ کے. واہ 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 واہ, کیا اسی بے نور اندھیری سی گلی قاسم سے, بیچ میں سے میں اس کو مختصر کر رہا ہوں, اسی بے نور اندھیری سی گلی قاسم سے ایک ترتیب چراغوں کی شروع ہوتی ہے, ایک قرآن سخن کا بھی صفحہ کھلتا ہے, اسد اللہ خان غالب کا پتہ ملتا ہے. واہ 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 واہ, تو کیا کہنے, بڑے لوگ بڑی باتیں ہیں. ایسے ہی کن شخصیات کے ساتھ, کن اکابرین کے ساتھ آپ کو موقع ملا ہے سائر بیٹھنے کا, جن کی شفقت کے سائے میں آپ نے بہت کچھ سیکھا؟ اچھا, میں اس معاملے میں بڑا خوش نصیب ہوں.
ابھی تک کہ میں جب ریڈیو گیا تو وہاں پہ مجھے اقبال فریدی صاحب ان کی شفقت مجھے میسر رہی, اور اس کے بعد سبطین جعفری, دوسرے جعفری صاحب جو ڈرامہ کرتے تھے, سیما رضا, بشرا نور خواجہ, یہ سارے لوگ بڑے اہم لوگ, بہت اہم لوگ, ایون منی باجی بالکل سٹارٹ میں, ان لوگوں کی بڑی شفقت رہی اور بڑا قریبی ایک سلسلہ رہا. اس کے بعد پھر جب میں ٹی وی کی طرف گیا, احفاظ الرحمان صاحب, ان سے سلسلہ رہا. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں, میں نام لیتا رہوں گا تو آپ کہیں گی کہ وہ سارے لوگ, فہرست ختم نہیں ہوگی, انہوں نے میری زندگی میں بہت اہم کردار ادا کیا, میری لمحہ لمحہ شفقت کی, رہنمائی کی, اور مجھے بتایا کہ کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے. تو میں اس معاملے میں صحبت بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے, جیسے ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے. بلکہ وہی بارفی صاحب کے ہاں مشفق خواجہ آتے تھے, وہاں ان سے ملاقات ہوئی, رفیق نقش صاحب سے میری ملاقات وہاں رہی, باقاعدہ ہفتہ وار ملاقاتیں رہتی تھیں ان سے, وہاں ہم جاتے تھے. تو سیف الرحمان سیفی صاحب, بہت سارے لوگ ہیں جن کی مجھے بڑی محبتیں نصیب ہوئیں. دوستوں میں اگر آئیں تو میرا سب سے اچھا دوست جس کو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ وہ میرا مینٹور بھی ہے, عاطف توقیر, کہ ایک وقت ایسا تھا کہ میں بالکل کہیں نہیں نکلتا تھا, تو وہ لڑتا تھا مجھ سے آ کے, مجھے ایک جگہ پہ لے کے جانا, ساتھ رکھنا, مجھے اس ڈارک سے نکالنا. تو یہ بڑی جو ہے نا بڑی غنیمت ہوتی ہے کہ آپ کو ایسے لوگ میسر ہیں. اچھا, ایسے جو بڑے لوگ ہیں, اکابرین ہیں, آپ یقین جانیے سائر کہ جب آپ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں, ایون آپ کچھ بات بھی نہیں کرتے, بولتے بھی نہیں ہیں, ان کا بات کرنا, بولنا ہی خاموش بالکل بہترین ایک چیز ہوتا ہے. آپ کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے. کتنی محافل ایسی ہوتی ہیں ابھی بھی کہ جہاں پہ میں خود بیٹھتی ہوں جا کے, تو آپ یقین کیجئے جبکہ ہم اور آپ بات کرنے والے لوگ ہیں, لیکن وہاں خاموش رہنا آپ کو مناسب لگتا ہے. اچھا, میں شروع میں یاد پڑتا ہے, میں مختلف جب لوگوں سے ملنے جاتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ بھائی تم گونگے تو نہیں ہو. بالکل, میں صرف سنتا تھا اور اتنا مزہ آتا تھا کہ گھنٹے گزر جاتے تھے, آپ کی نہ سماعتیں تھکتی نہیں تھیں, لیکن وہ لوگ بھی تو لوگ تھے. وہ مولا علی کا ایک قول بھی ہے نا کہ جب کوئی شخص جب عقل کامل ہو جاتی ہے تو وہ بات کرنا کم کر دیتا ہے. تو جب آپ سیکھنے والے بنتے ہیں نا تو آپ سننے والے بنتے ہیں زیادہ. تو گفتگو کا سلسلہ ہم یہیں سے جوڑیں گے, ایک وقفے کا وقت ہے سائر. تو ناظرین ابھی کہیں نہیں جانا ہے آپ نے, اب واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ہم واپس آ چکے ہیں اور گفتگو کا سلسلہ ہم وہیں سے جوڑیں گے جہاں سے ہم نے منقطع کیا تھا. تو ہدایت, ہماری بڑی اچھی گفتگو جاری ہے اردو ادب کے حوالے سے. ہم نے بہت سارے میڈیمز کے اوپر بھی بات کی. اچھا, میں بڑی حیران ہوتی ہوں, ابھی ہم نے ابتدا میں بات کی اسکول کالجز میں, یہ جو جتنے بھی قسم کے سلیبس اور مضامین اب آتے جا رہے ہیں. ہمارے زمانے میں تو ایک مخصوص مضامین ہوا کرتے تھے, اسی میں پڑھا کے ہم فارغ ہو جایا کرتے تھے. اب تو ایک لمبی لسٹ لگی ہوئی ہے اور اس میں کوئی بھی مضمون سوائے اردو کے علاوہ کوئی اردو زبان میں ہی نہیں ہے, وہ بھی بڑی مشکلوں سے ہوتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب آپ کے کورس, آپ کے اسکول, آپ کے کالجز, آپ کی یونیورسٹیز ہی اردو کی ترویج کے لیے کام نہیں کر رہی تو اردو کی محبت کیسے پیدا ہوگی؟ میں دیکھیے, بڑی سمپل سی بات یہ ہے کہ جہاں ہر چیز سرمایہ کے گرد گھومنے لگتی ہے وہاں پر اس طرح کے نقصانات تو بیئر کرنے پڑتے ہیں. اور دوسرے نمبر پہ یہ تو چھوڑ دیجئے آپ کہ ہم سلیبس میں کیا پڑھ رہے ہیں کیا نہیں کر رہے. ابھی چونکہ میں بطور اسکرپٹ رائٹر کام کر رہا ہوں اور میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ اب تو یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ جی اسکرپٹ آپ لکھ کے دیتے ہیں, لکھیں آپ اردو میں ہی لیکن آپ رومن میں لکھیں. اچھا, اب جب رومن اتنا سارا آئے گا, اچھا اس رومن میں جو ہے وہ کردار بڑا ادا کیا ہے اس نے, یہ چیز ہمارے ہاتھ میں ہے. حالانکہ اس میں سافٹ ویئرز ہیں جس میں ہم اردو لکھ سکتے ہیں, لیکن رومن اتنی وہ ہو گئی کہ وہ عام رابطے کی زبان بن گئی. پھر دوسرے نمبر پہ یہ کہ وہ لوگ جو دوسری زبانیں, لیٹس سپوز ہندی یا بنگلہ دیشی یا دوسری زبانیں جو لوگ پڑھتے ہیں یا نہیں سمجھتے, تو ان سب کے لیے جو ہے مجموعی طور پر وہ ایک زبان یہ ہوگی کہ جی آپ رومن میں لکھتے ہیں جو بھی لکھنا ہے آپ نے. تو اس رومن نے آگے جو ہے نا وہ بالکل ہی رہی سے کسر جو تھی اسے بھی بالکل ختم کر دی ہے. سو اس میں پھر کہوں گا کہ دیکھیے پبلشرز نے تو یہ کرنا ہے نا کہ نت نیا مال لا کے بیچنا ہے آپ کو, بالکل, کہ آپ کو سبز باغ دکھانے کہ جی یہ ہے یہ سلیبس فلاں کا ہے, یہ فلاں کا ہے, یہ فلاں کا ہے. اس میں ضروری یہ ہے کہ جو اسکولز ہیں, جو لوگ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹس کو دیکھتے ہیں, انہیں کچھ اقدامات لینے پڑیں گے. وہاں سے ہوگا تو ہوگا, میں اور آپ تو کوئی سلیبس نہیں رکھ سکتے, نہ بنوا سکتے ہیں, اس لیے کہ مجموعی طور پر جو چیز چل رہی ہوتی ہے وہی ہم نے بھی فالو کرنی ہوتی ہے. تو اس کے لیے یہ اوپر والوں نے سوچنا ہے, ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ کہاں پر جو ہے وہ ہماری چیزیں بہتر طریقے سے ہو سکتی ہے, اپنے بچوں کو وہاں بھیج دیں, لیکن وہ کہاں بھیجیں, کہیں صحیح.
تو سائر، یہ ہو نہیں سکتا کہ آج آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں اور ہم آپ سے کوئی کلام نہ سنیں، تو میں کچھ سننا چاہوں گی اور ہمارے ناظرین بھی کچھ آپ سے سننا چاہیں گے. جی بالکل، مشاعروں میں تو آپ نارملی چیزیں سنتے رہتے ہیں. بالکل. آج میں بالکل ہٹ کے سناؤں گا آپ کو. ارشاد. امید کے چراغ سب بجھا کے ہم چلے گئے. امید کے چراغ سب امید کے چراغ سب بجھا کے ہم چلے گئے. یوں عشق میں بساط جاں گنوا کے ہم چلے گئے. واہ. تمہارا وصل کھینچ کر تو لا سکے نہ زندگی. تمہارا وصل کھینچ کر تو لا سکے نہ زندگی. تمہارے ہجر کو گلے لگا کے ہم چلے گئے. واہ واہ واہ. سوال اور جواب کے عذاب سے رہا ہوئے. سوال اور جواب کے سوال اور جواب کے عذاب سے رہا ہوئے. ورق ورق کتاب جاں جلا کے ہم چلے گئے. واہ 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 واہ. یہ فلسفے وجود کے قیام کے سجود کے. یہ فلسفے وجود کے قیام کے سجود کے. خیال ہست و بود سے مٹا کے ہم چلے گئے. واہ واہ. یہ فلسفے وجود کے قیام کے سجود کے مٹا کے خیال ہست و بود سے مٹا کے ہم چلے گئے. مگن تھے باغ وصل میں سو ایک روز یوں ہوا. مگن تھے باغ وصل میں سو ایک روز یوں ہوا کہ پھول اور ببول سب اٹھا کے ہم چلے گئے. واہ 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 واہ. کیا کہنے. یہ فلسفے وجود کے قیام کے سجود کے خیال ہست و بود سے مٹا کے ہم چلے گا. میں ایک اور غزل آپ سے سننا چاہوں گی. بالکل بالکل. آپ کو میں نے بنفس نفیس بھی سنا ہے، کئی مشاعروں میں سنا ہے، تو میں کچھ اور بھی سننا چاہوں گی آپ سے. صحیح. میں سنا دیتا ہوں آپ کو. ایک تو آج کل نا حافظہ کچھ کمزور ہوتا جا رہا ہے. دل دکھاتے نہ جملے کستے ہیں. دل دکھاتے نہ جملے کستے ہیں. ہم سے بہتر ہمارے رستے ہیں. واہ. کیا عجب عشق جامعہ ہے جہاں. کیا عجب عشق جامعہ ہے جہاں. نہ کتابیں ہیں اور نہ بستے ہیں. واہ. بہت اچھے بہت اچھے. ہم وہ سیڑھی ہیں جس پہ چڑھ کر لوگ ہم وہ سیڑھی ہیں جس پہ چڑھ کر لوگ چاند چھوتے ہیں ہم پہ ہنستے ہیں. واہ 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 واہ. مکرر. ہم وہ سیڑھی ہیں جس پہ چڑھ کر لوگ چاند چھوتے ہیں ہم پہ ہنستے ہیں. دنیا ایسی دکان ہے کہ جہاں دنیا ایسی دکان ہے کہ جہاں چیزیں مہنگی ہیں لوگ سستے ہیں. کیا کہنے. کیا اچھا شعر کہا ہے. دنیا ایسی دکان ہے کہ جہاں چیزیں مہنگی ہیں لوگ سستے ہیں. ہجر آباد سے گزرتے ہوئے ہجر آباد سے گزرتے ہوئے تیری یادوں کے سانپ ڈستے ہیں. واہ 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 واہ. تو کہاں ہے خدائے خیر بتا. تو کہاں ہے خدائے خیر بتا. تیرے بندوں میں شر کے دستے ہیں. واہ 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 واہ. تو کہاں ہے خدائے خیر بتا. تیرے بندوں میں شر کے دستے ہیں. ہم وہ سیڑھی ہیں جس پہ چڑھ کر لوگ چاند چھوتے ہیں ہم پہ ہنستے ہیں. ہے عجب عشق جامعہ کے جہاں نہ کتابیں ہیں اور نہ بستے ہیں. کیا بات ہے. دل دکھاتے نہ جملے کستے ہیں. کیا کہنے. ہم سے بہتر ہمارے رستے. کیا بات ہے. کیا بات ہے. بہت ہی عمدہ. کامیابی آپ کی نظر میں کیا ہے ظاہر؟ بہت سارے لوگ، ابھی آپ نے شعر میں اظہار کیا کہ سیڑھی کی طرح استعمال کر کے بہت سارے لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایک جگہ میں نے سنا، ایک اسپیکر ہیں بہت اچھے، تو انہوں نے ایک بڑی اچھی ڈیفینیشن بتائی کہ کامیابی کچھ چھو کے دیکھنے والی چیز، محسوس کرنے والی چیز نہیں ہے کہ آپ مادیت پرستی کو کامیابی کہیں. آپ ایک شاعر ہیں، لکھاری ہیں، آپ کے نزدیک اس کی کیا ڈیفینیشن؟ میرے نزدیک کامیابی جو ہے نا، وہ میرے نزدیک یہ ہے کہ آپ کو یہ اطمینان ہو کہ آپ نے جو بھی وقت گزارا اس میں کوئی آپ کا شکار نہیں رہا، اور جب آپ کسی محفل سے اٹھ کے کہیں جائیں تو آپ کی پیٹھ پیچھے چار لوگ یہ کہیں کہ یار نہیں کچھ بھی ہے، اچھا آدمی ہے. یہ کامیابی. باقی کیا ہے؟ باقی تو سب وقت کے ساتھ ڈھلنا ہے، بالکل درست کہا کچھ کرنا ہے. باقی وہی ہے نا کہ ہمارے ہاں ناکامی اور کامیابی کی نا تعریفیں غلط کر دی گئی ہیں، اور ان تعریفوں کے چکر میں ہم نے یہ کیا کہ خواہشوں کے جنگل میں پیر رکھ دیا ہے، اور جہاں کچھ بھی میسر نہیں ہے، اور بس ایک سرپٹ گھوڑے کی طرح بھاگے جا رہے ہیں. وہ نا بھیڑ میں راستہ بناتے ہوئے
یار اغیار کون دیکھتا ہے, سہار انصاری صاحب نے کہا تھا. تو ہم بس وہ بھیڑ میں رستہ بنانے کے چکروں میں کامیابی کچھ اور سمجھ کے ہم نہیں دیکھ رہے کہ ہم کس کے گلے پہ پاؤں رکھ رہے ہیں, کس کے سینے پہ پاؤں رکھ رہے ہیں, کس کے چولہے میں پانی ڈال رہے ہیں, کس کو کیا کر رہے ہیں. تو کامیابی میرے خیال سے بیونڈ آل دیز تھنگس ہونی چاہیے. آپ کی بات سے مجھے مولانا روم کا ایک جملہ بہت اچھا یاد آ رہا ہے. وہ زندگی کی جو تعریف ہے نا, وہ اس طرح سے ایک جملے میں کر رہے ہوتے ہیں, آپ نے بھی سنا ہوگا کہ اگر زندہ رہنا چاہتے ہو تو موت سے پہلے مر جاؤ, خواہشات کو اپنی ختم کر دو. تو اصل انسان میرے خیال میں اگر یہ بات جتنی جلدی شعوری طور پہ سمجھ لے اتنا ہی زیادہ بہتر ہے. دیکھیں نساء, ہمارے پیرالل نا, ہمارے دائیں ہماری ضرورتیں چلتی ہیں, ہمارے بائیں ہماری خواہشیں چلتی ہیں. ہم یہ کرتے ہیں کہ ہمارے بڑے ضرورتوں سے جڑے ہوئے تھے نا. اچھا, ہمارے بڑوں کی بات یہ تھی کہ وہ ضرورتوں سے جڑنے کے باوجود نا وہ لوگوں کے چہرے پڑھتے تھے. کوئی شخص آتا تھا, پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ یہ کیوں آیا ہے, لیکن ابا جان پہلے ہی بھانپ دیتے تھے اور وہ ان کی غرض پوری کر لیتے تھے. تو میں کہتا تھا یہ کیسے پتا آپ؟ وہ کہتے تھے یار کسی بھی سفید پوش آدمی کو نا اس کے کہنے کو انتظار نہ کریں, اس لیے کہ اس کا چہرہ بتا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ غالباً مولا علی کا ہی قول ہے کہ کسی نے ان سے سوال کیا کہ نزاع کے بعد جو ہے وہ سب سے تکلیف دہ مرحلہ کون سا ہوتا ہے, کوئی ہے ایسا مرحلہ؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ بالکل ہوتا ہے, اور وہ لمحہ ہوتا ہے کہ جب کوئی سفید پوش آدمی اپنی غرض کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے یا اس سے اپنی غرض کا اظہار کرے, وہ لمحہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے. تو ہمارے بڑے وہ جانتے تھے, اور اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ چہرے پڑھنے کا ہنر جانتے تھے, انہیں پتا تھا کہ کیا ہے. وہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کو دیکھنا سمجھنا سوچنا چاہیے. پروگرام کا وقت تقریباً ختم ہی ہونے والا ہے. جاتے جاتے ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں. آپ نے بہت سے کمرشلز بھی لکھے, ٹی وی سے بھی آپ منسلک ہیں, سانگز بھی آپ نے لکھے ہیں, اور بہت سارا آپ کا لکھنے کا کام ہے جو کہ مجتمع ہو گیا ہے, اور شاعری آپ اتنے عرصے سے کر رہے ہیں. تو مجھے بتائیں کہ مجھے آپ کا مجموعہ کلام کب دیکھنے کو اور پڑھنے کو ملے گا؟ بس یہ دعا کریں, میں کوشش کر رہا ہوں. اور بات وہی ہے نا کہ اچھے رہتے ہیں وہ لوگ جو ساتھ ساتھ چیزیں کمپائل کرتے رہتے ہیں. میں وہ اتنا سارا بکھیڑا ڈال دیا ہے کہ اب اس کو جمع نہیں کر پا رہا. اور پھر اولاد جو ہے نا وہ ایسی ہوتی ہے کہ بندہ بڑا مشکل میں ہوتا ہے کہ میں کس کو کہوں کہ اچھا نہیں ہے اور یہ اچھا نہیں ہے. تو وہ اس کو انتخاب کرنا وہ بڑا ایک کڑا عمل ہے. سو میں کوشش میں لگا ہوں. حالانکہ کتاب کے معاملے میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ مر بھی جاؤں تو کہاں لوگ بھلا ہی دیں گے, لفظ میرے ہونے کی گواہی دیں گے. اور پھر کتاب جو ہے وہ سیدھی سی بات یہ ہے کہ آپ کے جانے کے بعد آپ کا پرتو ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور پھر یہ ہے کہ آیا اس کتاب میں ایسا کیا ہو کہ ایک شخص جو ہے وہ 500,000 خرچ کر کے وہ کتاب لے اور وہ اس کے کام بھی آ سکے. سو بہت سارے فیکٹرز تھے جن کو سوچتے ہوئے میں ابھی تک, لیکن اب جتنا زور دیا جا رہا ہے, میرے لسنرز ہوں, میرے چاہنے والے ہوں, میرے دوست ہوں, یا جو بھی فینز ہوں, تو ہر بندہ یہ سوال کرتا ہے کتاب کتاب کتاب. تو میں سوچ رہا ہوں کہ چلیں, تو آج ہم نے بھی یہ سوال کر دیا. تو دعا کریں, ہوپ فلی جلدی. بالکل. اچھا, جاتے جاتے آپ وینس کے توسط سے اگر کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں, میں اکثر و بیشتر کہتی ہوں نوجوان نسل کو ٹارگٹ بنا کے کہتی ہوں کہ ان کو بہت ضرورت ہے, شدید ضرورت ہے. میں ایک ہی پیغام دیتا ہوں ہمیشہ کہ بھائی اپنے خواب بڑے کر لو, خدشے نہیں. خدشے بڑے رکھو کہ تمہارے خواب کھا جائیں گے وہ, ٹھیک ہے. اس لیے خواب بڑا ہوگا نا تو تمہارا خواب تعبیر تک پہنچے گا. ہم کرتے یہ ہیں کہ ہم کوئی کام سوچنے سے پہلے نا ہم پیرالل اتنا بڑا خدشہ کرتے ہیں کہ اگر یہ ہو گیا تو کیا ہوگا, تو وہی ہو جاتا ہے, یہ نہیں ہوتا جو ہم نے سوچا ہوا تھا. یہ سمجھ رہے نا, یہ ہم تو خواب اتنا سا رکھ کے ہم خدشہ اتنا بڑا پاس کھڑا کر لیتے ہیں تو وہ سب کھا جاتا ہے. تو سب سے پہلے یہ ہے کہ جی اپنے خواب بڑے رکھو, اور صرف خواب بڑے نہیں رکھنے, ان کے لیے محنت بھی کرنی ہے, ان کے لیے تغدو بھی کرنا ہے, آگے بھی بڑھنا ہے. اور دوسرا, ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ ایک طالب علم کا نعرہ جو ہے وہ اول کتاب آخر کتاب الکتاب الکتاب ہوتا ہے. یہ نعرہ مارتے جائیں, پڑھتے جائیں, آگے بڑھتے جائیں, زندگی جو ہے وہ سارے معنی بھی کھول دے گی, مفاہیم بھی کھول دے گی, سب کچھ کر دے گی, راستے بھی کھل جائیں گے. راستے بھی کھل جائیں گے. بے حد شکریہ آپ کا سائر کہ آج آپ ہمارے پروگرام میں آئے. بہت اچھی گفتگو آپ کے ساتھ رہی, بہت شکریہ آپ کا. تو ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. یقینی طور پہ آپ کو اردو ادب کے حوالے سے گفتگو پسند آئی ہوگی. اگلے پروگرام میں ہم پھر دوبارہ نئے مہمانوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنی میزبان نساء احمد کو اجازت دیجیے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.